ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہ الرحمن ودا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ ساری حمد اللہ رب العزت کی ہے جو مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے۔ کروڑوں درود کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جس کی خاطر اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا۔ درود و سلام ہو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، حضور کریم آقا کی آل پر، حضور کے اصحاب پر، حضور کی کل امت پر رحمتیں ہوں۔ اللہ پاک اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کے اس پروگرام کی جو محبت مشن انٹرنیشنل کے دوستوں نے سجائی ہے، اور خصوصاً ہمارے بھائی محترم مطیع الرحمن مرحوم جو اس دنیا سے چلے گئے۔ آج کا جو پروگرام ہے یہ بھی آج سے کوئی 3 سال پہلے، یہ جو فلیکس پیچھے لگا ہوا ہے یہ ان کی قیادت میں بنایا تھا۔ وہ ہمیشہ 2 پروگرام کرتے تھے، ایک ربیع الاول کی جو 13 تاریخ کو ہوتا ہے، اور ایک مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کا جو ماہ رجب کی 13 تاریخ کو ہوتا ہے۔ تو میں ایک بار کھڑا تھا، وہ ہر مہینے کرتے ہیں پروگرام تو ہوتا ہی ہے، تو میں نے کہا کہ ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یوم ہے وہ بھی منانا چاہیے، اور ساتھ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا جو ولادت کا دن ہے وہ بھی منانا چاہیے۔ تو میری ڈیوٹی انہوں نے لگائی۔ اکثر جو ہے وہ فلیکس مجاہد صاحب تیار کرواتے تھے، لیکن انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی کہ چونکہ ٹائم کم ہے آپ جائیں اور فلیکس بھی بنوائیں، اور یہ مضمون جو ہے انہوں نے دیا، اور الحمدللہ تعالیٰ یہ 3را پروگرام ہے جو سیدہ جشن ولادت سیدہ کائنات اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات پر اور ایک کی ولادت ہے۔ تو ابھی ہمارے بھائی محترم مجاہد صاحب یہ فرما رہے تھے کہ آج 2 مضمون ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سرکار کی 2 شانیں ہیں، سرکار کی 2 شانیں ہیں۔ ایک طرف دیکھو تو شان حضور کی سیدہ ہے، طیبہ ہے، سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے، اور دوسری طرف دیکھو تو حضور کے یار غار سیدنا صدیق اکبر ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب والد گرامی محترم بشیر صاحب کا، حاجی ملک بشیر احمد صاحب کا، اور آج جو قیادت فرما رہے ہیں ہمارے بھائی محترم غلام نبی صاحب، اور ہمارے بھائی محترم سلیم صاحب، مجاہد بھائی، اور جتنے دوست تشریف لائے ہیں۔ اللہ پاک سب کا آنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو، یا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا ذکر ہو، حقیقت میں یہ حضور کے ذکر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کیا جائے تو حضور خوش ہو جاتے ہیں،
جب حضور خوش ہو جائیں تو اللہ خوش ہو جاتا ہے. اور جب ہم سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا کا ذکر کرتے ہیں تو وہ تو حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آقا کا فرمان کہ فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ الحمدللہ تعالی آپ جتنی دیر بیٹھیں گے رحمت کی برسات ہوتی رہے گی، کرم جو ہے وہ برستا رہے گا. کیوں کہ الحمدللہ تعالی یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ذکر کو اللہ رب العزت نے محبوب کے ذکر کے ساتھ جوڑا ہے، اور محبوب کے ذکر کو اللہ پاک نے اپنے ذکر کے ساتھ جوڑا ہے. اس لیے جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی شان میں 18 آیات اور ایک پوری قرآن پاک کی سورت، 18 آیات الگ سے اور ایک پوری قرآن پاک کی سورت سورہ انسان، جس کو سورہ دہر بھی کہتے ہیں، اللہ پاک نے سیدہ کی شان میں اتاری. اور جب ہم یار غار کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ سارے یار حضور دے سونے نے، پر یار غار دیاں کیا باتاں نے، کیتا پیار حضور نال بڑیاں نے، پر اے دے پیار دیاں کیا باتاں نے، اے دے پیار دیاں کیا. جب ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان قرآن پاک میں دیکھتے ہیں، قرآن پاک میں، تو تقریباً 40 آیات جو ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے. یہ میں وہ بتا رہا ہوں جو خاص فضائل ہیں ان کے مناقب. اگر سارے جمع کر لیے جائیں تو پھر 800 سے زیادہ آیات سیدنا صدیق اکبر کی شان میں ہیں. کتنی جی؟ تمام تر صحابہ کا اگر مجموعہ اگر دیکھا جائے، اور 1000 سے زیادہ آیات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جو اہل بیت کی شان میں، مولا کائنات علی المرتضیٰ کی شان میں. تو یہ ساری شانیں جو ہیں وراء الورا ہیں. ہم ان شانوں کے صدقے اس دنیا میں ہیں، قبر میں جائیں گے تو ان شانوں کے صدقے نجات ملے گی، پہچان ملے گی، اور حشر کا دن جو ہوگا وہ بھی ان شانوں کے صدقے پل صراط پار کریں گے اور اللہ کا دیدار ہوگا، اور معیت مصطفیٰ اور شفاعت مصطفیٰ اور قربت مصطفیٰ ان شانوں کے صدقے ملے گی. اس لیے میں ایک ایت مقدسہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، اور ایک، کیونکہ وقت قلیل ہے نا، آیات میں نے اتنی بتا دی آپ کو، اگر ایک ایک کا بیان کیا جائے تو پھر اس کے لیے کیا ہے، وقت درکار ہے. تو میں نے چاہا کہ سیدنا صدیق اکبر کی شان انشاءاللہ تعالیٰ کل جمعہ کا جو موضوع ہے وہ بھی ہوگا. ایک ایت مقدسہ ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اور ایک ایت مقدسہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی شان میں سنیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ مختصر سی گفتگو ہے، وقت مقرر پر جیسے حکم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہم دعا کی طرف بڑھ جائیں گے. اللہ پاک نے فرمایا کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون. ایک وہ ہے جو سچ لے کر آیا ہے. کیا لے کر آیا ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون. اور ایک وہ ہے جس نے اس سچ کی تصدیق کر دی ہے.
حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں، حضرت مولا کائنات کہ جو سچ لے کر آئے ہیں وہ میرے کریم آقا سرکار محمد حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پاک ہے کہ آپ سچ لے کر آئے ہیں، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی ہے، بہت بڑوں نے کی ہے اور بہت سے کر رہے ہیں، لیکن فرمایا جیسی سیدنا صدیق اکبر کو اللہ پاک نے رفعت اور عظمت اور شان عطا فرمائی کہ جیسی تصدیق سیدنا صدیق اکبر نے کی ہے نا، یہ آپ کا خاصہ تھا جس کو قرآن نے بیان کیا۔ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، ایک وہ ہے جو سچ ہے۔ اس لیے معراج کی رات جب میرے مصطفیٰ معراج سے واپس آ رہے تھے تو میرے مصطفیٰ یہ فرما رہے تھے سیدنا جبریل امی سے کہ جبریل امی اتنا بڑا واقعہ کہ ایک رات میں مسجد اقصیٰ پہنچا اور اقصیٰ سے پہلا آسماں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر جنت، سب کچھ دیکھا، اور پھر میں نے رب کو بھی دیکھا۔ تو جب میں اپنی امت سے کہوں گا، قوم سے کہوں گا، تو قوم تو نہیں مانے گی، قوم تو کیوں، عقل چھوٹی ہے۔ ایک رات میں کیسے گئے؟ وہ مکہ سے 1300 کلومیٹر، کدھر؟ مسجد اقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ سے پہلا آسماں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ تو پھر یہ لوگ تو نہیں مانیں گے، قوم نہیں مانے گی۔ تو حضرت سیدنا جبریل امی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اور کوئی مانے نہ مانے، ابو بکر تو ضرور مانے گا، اور کوئی مانے تو نہ مانے، ابو بکر ضرور مانے گا۔ ایسا ہی ہوا کہ جب میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے تو صبح کے وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے ملاقات نہیں کی، اور بات پھیل گئی کیا کہ حضرت محمد، وہ کہتے ہیں محمد ہاشمی اتنی بڑی بات کر رہے، اتنی بڑی بات جو کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی، اتنی بڑی بات۔ اور ابو جہل جو تھا اس نے بھی کہا کہ آج موقع مل گیا، آج ابو بکر کو منوا کر چھوڑیں گے، منوا کر چھوڑیں گے، اور آج ابو بکر کو راستے سے ہٹا کر چھوڑیں گے، اور آج ابو بکر کو اپنا ساتھی بنائیں گے۔ یہ موقع غنیمت ہے، عظیم موقع ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ابو جہل جو تھا، یہ آپ کئی بار سنتے رہتے ہیں، صرف جوڑ کے لیے سنا رہا ہوں آپ کو کہ یہ شان کیا ہے جس کی شانیں جبریل امی بیان کر رہے ہیں، جبریل امی بیان کر رہے ہیں۔ تو فرماتے کہ ابو جہل دوڑ کر گیا تھا اور اس نے کہا کہ ابو بکر اگر کوئی شخص کہے، کوئی شخص کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں نے اتنا سفر کیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر آگے، تو مان لو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ پھر سوچ لو۔ اس نے کہا کہہ دیا نا کوئی نہیں کر سکتا، بھئی انسان تو نہیں نہ کر سکتا، کوئی انسان، اس لیے کہا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے 3 بار پوچھ کر اگلی بات کہی، پھر تیرا نبی کہہ رہا ہے، تیرے محمد کہہ رہے ہیں، اب کیا کہتے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر نے جب سماعت کیا، سنا، آپ نے فرمایا کہ اگر میرے محمد کہتے ہیں تو پھر سچ ہے، پھر کیا ہے؟ اس نے ایسے چہرہ دیکھ کر کہا آج میرا گلا بھی خراب ہے ذرا، تو جیسے ہو قبول کر لینا۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جیسے کہا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، فرمانے لگے کہ تو نے کوئی کی بات کی تھی نا، میرے محبوب کوئی تو نہیں ہے، میرے محبوب۔ بس اس دن نام آپ کا عبد القاب تھا،
نام کیا تھا؟ عبد القاب تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ جب آقا کی بارگاہ میں آئے تھے تو حضرت نے عبداللہ رکھ دیا تھا۔ کیا؟ عبداللہ بن قحافہ، حضرت نے عبداللہ رکھ دیا تھا حضور نے۔ بس جس دن یہ بات ہو گئی تو اس دن نہ لوگوں کو عبد القاب یاد رہا اور نہ ہی کوئی یہاں پر جانتا ہے کہ آپ کا نام خال خالے سے لوگ ہیں عبداللہ تھا۔ اس دن سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر تو نے میری تصدیق کر دی، اللہ پاک نے تجھے صدیق اکبر بنا دیا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اور دو ہستیاں، میں نے کہا تھا دو آیتیں، ایک آیت ادھر سے ایک آیت، لیکن ایک بات مجھے جو بخاری شریف کی روایت ہے، دو ہستیاں ایسی ہیں یاد رکھ لیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تھا، اللہ نے حکم فرمایا کہ حبیب اعلان نبوت فرما دے۔ دو ہستیاں تھیں جو سب سے زیادہ رسول اللہ کے قریب تھیں۔ کتنی تھیں؟ تین۔ ایک کا ذکر اہل سنت کم کرتے ہیں، ہوگی وجہ۔ پہلی ہستی تھی حضرت ابو طالب کی، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کا ذکر کم کیا جاتا ہے۔ دوسری ہستی تھی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ کی، اور تیسری ہستی تھی جو صحابہ میں سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہر دکھ، ہر پریشانی جب حضور پر آتی تو حضور کریم آقا جو شیئر کرتے، بتاتے، گھر میں بتاتے، گھر میں تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کو بتاتے، کیونکہ حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا تھا، ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی کیا ہو گیا تھا؟ وصال ہو گیا تھا۔ اب کیا تھی؟ حضرت فاطمہ جو حضور کی بارگاہ میں تھی، عمر کتنی تھی آپ کی؟ ایک روایت کے مطابق 5 سال تھی، اور مشہور روایت کے مطابق جس کو اہل سنت لیتے ہیں صرف 1 سال تھی۔ کتنی تھی؟ 1 سال تھی۔ اور جیسے جیسے ظلم بڑھ رہا تھا اور وہ آپ کی عمر مبارک بھی بڑھ رہی تھی، فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر 5 برس تھی۔ کتنی؟ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جان نے کہا تھا کہ کوئی شخص جائے اوجڑی اٹھا کر لائے اونٹ کی۔ کیا اٹھا کر لائے؟ اوجڑی اٹھا کر لائے۔ اور جب محمد سجدے میں جائیں تو ان کے کندھوں پر رکھ دی جائے، پھر اوجڑی اونٹ کی جو ہوتی ہے آپ قربانی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنی بڑی ہوتی۔ تو فرماتے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو ان ظالموں نے اوجڑی لا کر حضور کے کاندھوں پر رکھ دی، کاندھوں پر رکھ دی۔ سیدہ دیکھ رہی تھی، آپ دوڑ کر آئیں اور اپنے ننھے ہاتھوں سے ہٹا رہی تھیں اور ساتھ آواز دے رہی تھیں، آؤ کوئی تو آؤ، دیکھو میرے بابا سجدہ کر رہے ہیں۔ اور ان ظالموں نے اوجڑی رکھ دی، وہ کاکے لگا رہے تھے، یہ بخاری شریف میں، وہ کاکے لگا رہے تھے۔ اور سیدنا صدیق اکبر آئے، یعنی دونوں ہستیاں اکٹھی ہوئیں، ادھر سیدہ طیبہ طاہرہ ہے اور ادھر سیدنا صدیق اکبر ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر آئے تو ظالم آگے آتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ اوجڑی کو نہ ہٹایا جائے، زیادہ سے زیادہ حضور کو تکلیف دی جائے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر ایک ہی بات کر رہے تھے کہ ظالموں، محمد کا قصور کیا ہے؟ وہ تمہیں حق کی طرف بلاتے ہیں، وہ تمہیں ایک خدا کی طرف بلاتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ تمہارے بت جھوٹے ہیں، اتنا بڑا ظلم کرتے ہو۔ تو یہ جو اوجڑی ہے، فرمایا اس کو دور کرنے والے 2 شخصیتیں تھیں، ایک کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ، اور دوسرے سیدنا صدیق اکبر ہے۔ دوسرے کیا ہیں؟ سیدنا۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا، دیکھیں جی
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے تھے؟ کانٹے بالکل حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے تھے۔ اگر نہیں یقین آتا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب مدارج نبوت پڑھ لیں۔ کانٹے بچھا جاتے، آپ پر کوڑا پھینکا جاتا، کیا یہ الفاظ ہیں ان کے، کوڑا پھینکا جاتا، اور اس سے بھی بڑی بات اوجڑی پھینکی جاتی۔ کیا بھائی؟ اوجڑی پھینکی جاتی۔ اس کے بارے میں لوگ تحقیق کرتے پھرتے ہیں، بھائی انہوں نے تو وہ کچھ کیا جو آپ کے تصور میں نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ دو ہستیاں تھیں، ایک طرف سیدنا صدیق اکبر ہوتے جو ہر قدم قدم آپ کے ساتھ چلتے اور جہاں پر آپ کو تکلیف پہنچائی جاتی وہاں پہنچتے، ادھر گھر میں تشریف لاتے تو ننھی سی فاطمہ جن کی عمر کتنی ہے؟ 5 سال ہے، جیسے جیسے نبوت کے سال بڑھتے جا رہے ہیں، یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف جا رہی تھی، اس وقت آپ کی عمر صرف 10 سے 11 سال ہے۔ کیا ہے؟ 10 سے، یعنی آپ تصور کریں کہ کتنی بڑی اللہ رب العزت نے ذمہ داری آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اس لیے سیدہ طیبہ طاہرہ کا مقام یہ تھا کہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا نے بہت زیادہ حدیثیں سیدہ کے بارے میں فرمائی۔ خصوصاً حضور نے ایک بات فرمائی، آقا نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جسم پاک ہے اس کا جز ہے۔ کیا ہے؟ جز ہے۔ اور پھر خاص شانوں میں ایک شان یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب سیدہ حضور کی بارگاہ میں آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے، آقا کھڑے ہو جاتے، اور اگلی بات کیا کرتے؟ حضور سونگتے، سر مبارک سونگتے۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ سیدہ کا سر مبارک سونگتے ہیں؟ آپ فرماتے کہ جب میں نے جنت کی خوشبو لینی ہوتی ہے۔ کیا بھئی؟ جنت کی کیوں؟ آپ سیدہ کو اپنے گھر والوں پر، ہماری بھی گھر کے اندر عورتیں ہوتی، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہوتی ہے، شاید کسی کے دل میں خیال ہو کہ وہ بھی ایسے ہی تھی، بیٹی تھی کس کی؟ حضور تاجدار کائنات کی، بیوی تھی کس کی؟ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کی، اور ماں کن کی ہے؟ وہ بولو تو صحیح۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حضرت مریم کو ایک فضیلت حاصل ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ لوگوں، مریم علیہ السلام کو ایک فضیلت حاصل ہے کہ وہ ماں ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی۔ فرماتے ہیں فاطمہ زہرا میں تجھ پر قربان جاؤں، تجھے کیا نسبت ہے، کیا نسبت ہے کہ تو بیٹی ہے کس کی؟ نبیوں کے امام کی۔ بیٹی کس کی ہے؟ نبیوں کے زوجہ بانوئے تاجدار حلاتا، حلاتا شیر خدا مشکل کشا، تو بیوی ہے تو ولیوں کے سردار کی، قربان جاؤں اے فاطمہ تیری شان پر، تو ماں ہے، تو ماں ہے کس کی؟ شہیدوں کے سردار کی۔ کس کے؟ شہیدوں کے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہم شاید ہم میں سے، آج میں گھر میں بھی یہ بات کر رہا تھا اپنی بیٹیوں سے، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارے یہاں شاید یہ تصور ہے لوگوں میں کہ وہ فاطمہ سیدہ بیٹی ہیں حضور کی۔ کیا ہیں؟ تو جیسے ہمارے گھروں کے اندر بھی بیٹیاں ہیں، تو ہر بیٹی جو ہے وہ باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ تو آقا نے ایسے فرما دیا؟ نہیں، ایسی بات
ہاں آپ حضور کے جگر کا ٹکڑا ہیں. ہر بیٹی باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، لیکن جو شان اللہ رب العزت نے سیدہ کو عطا فرمائی قیامت تک نہ کسی عورت کو ملی نہ ملے گی. میں نے کہا کہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی خوشبو لینی ہوتی تو کیا کرتے؟ بولو ذرا. فرماتے کہ جب سیدہ کی ولادت باسعادت تھی، اللہ رب العزت نے چاہا کہ حضور کو سیدہ سے یہ انعام عطا کیا جائے، تو فرماتے ہیں کہ سیدنا جبریل امی جو تھے وہ ایک سیب لے کر آئے تھے. کیا؟ وہ جنت سے سیب آیا تھا، جنت سے سیب آیا تھا. فرماتے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. کیا کیا؟ اور ہوا یہ تھا، اس سے پہلے ہوا کیا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بیٹوں سے نوازا تھا، بیٹوں سے. اور دو بیٹوں کی یکے بعد دیگر وفات ہو گئی تھی. کیا ہو گئی تھی؟ وفات ہو گئی تھی. جب وفات ہو گئی تو پھر لوگوں نے تانا دیا. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں نا، یہ تو چند دنوں کا ہے، ان کی نورینہ اولاد ہی نہیں. کیا ہوگا؟ یہ ان کا وصال ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگے اولاد نہیں ہوگی تو جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کی نسل کٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. یہ تانا حضور کو دیا گیا. جب حضور کو تانا دیا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک میں حرم کے اندر بیٹھے تھے. سیدنا جبریل امی آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سلام بھیجا ہے. کیا بھیجا ہے؟ اور ساتھ انعام بھیجا ہے. سلام اللہ نے بھیجا ہے اور ساتھ انعام بھیجا ہے کہ دشمن کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نسل کٹ جائے گی، آپ کی نسل آگے نہیں چلے گی، آپ کا ذکر آگے نہیں چلے گا. حبیب ہم آپ کا ذکر اس طرح چلائیں گے کہ انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. ہم آپ کو خیر کثیر عطا فرمائیں گے. کیا عطا فرمائیں گے؟ امام فخر الدین رازی نے جو اس کا معنی کیا، فرماتے خیر کثیر سے مراد ایک حوض ہے. کیا ہے؟ قیامت کے دن جب لوگ پیاسے ہوں گے اور پیاس میں، شدید پیاس میں وہ پہنچیں گے حضور کی بارگاہ میں، تو آقا اپنے غلاموں کو پہچان لیں گے، اور جنہیں پہچان لیں گے حضور انہیں جام کوثر پلائیں گے، انہیں جام. اور ایک روایت میں آقا کریم نے فرمایا کہ علی جانتے ہو وہ جام کوثر کیا ہے؟ حضور آپ بتا دیں. آپ نے فرمایا کہ جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں، میری فاطمہ سے محبت کرنے والے ہیں، جو ماننے والے ہیں، فرمایا قیامت کے دن وہ اس حوض سے پانی پئیں گے جسے حوض کوثر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ حوض کوثر کہا جاتا. دوسرا معنی اس کا انہوں نے کیا کہ یہ ایک نہر ہے، یہ ایک نہر ہے. اور تیسرا معنی یہ کیا کہ یہ کوثر کثرت ہے. کیا ہے؟ دشمن کہہ رہے تھے کہ مصطفیٰ کریم آقا کی نسل ختم ہو جائے گی، پیچھے کوئی نہیں بچے گا. رب نے کہا میرے مصطفیٰ ان ظالموں کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن آپ کی نسل پاک سیدہ طیبہ طاہرہ سے چلے گی. اتنے سید ہوں گے، اتنے سید ہوں گے کہ کوئی زمانہ جو ہے وہ سیدوں سے خالی نہیں ہوگا، سیدوں سے خالی نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیں 92 سال، کتنے جی؟ 92 سال بنو امیہ نے حکومت کی ہے. کیا کیا ہے؟ بڑے بڑے بادشاہ آئے، نسل ایک ایک
ایک ایک بادشاہ کے 18 بیٹے ہوئے، 9 بیٹے ہوئے، 10 بیٹے ہوئے، لیکن آج دیکھ لو، ڈھونڈ لو، کہیں بھی وہ خاندان تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ لیکن جس گلی میں جاؤ گے، جس گلی میں جہاں جاؤ گے، حضور کی اولاد پاک کو پاؤ گے، آقا کی اولاد پاک کو۔ تو میں نے کہا یہ کثرت ہے۔ فرمایا امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ ہر زمانہ حضور کی اولاد کے ساتھ بھرا ہوا ہوگا، اس میں ایسے ایسے لوگ ہوں گے جو لوگوں کے دلوں پر نظر کریں گے، حالات بدل دیں گے، جس پر نظر پڑے گی کیا ہوگا، اسے ہدایت کی راہ جو ہے وہ مل جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ تھا کوثر کا معنی، کہ اللہ رب العزت نے کیا فرما دیا، کوثر عطا فرما دی۔ اب قیامت تک کیا ہے، کثرت کیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ جیسے باقی عورتیں ہیں سیدہ بھی ایسی ہے، نہیں، ایسا جبریل امین سیب لے کر آئے، میرے مصطفیٰ کو پیش کیا، میرے آقا نے سونگا، جنت کی خوشبو تھی۔ حضور اسے تناول فرما لے، اسے تناول فرما لے۔ آپ نے وجہ پوچھی، فرمایا اللہ رب العزت آپ کو کوثر عطا کر رہا ہے، اور یہ جو پھل جنت سے آیا ہے، جنت سے آیا ہے، فرمایا اس کی خوشبوئیں قیامت تک بکھرتی رہیں گی۔ اسی لیے سیدہ کا بوسہ حضور جب لیتے تو سر مبارک کا لیتے، اور پھر کیا ہوتا، حضور فرماتے کہ جب میں نے جنت کی خوشبو لینی ہوتی ہے تو میں فاطمہ کو سونگتا ہوں، فاطمہ کو۔ تو میں نے عرض کیا، پھر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سرکار نے فرمایا کہ تم جانتے ہو میں نے فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا، جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا حضور آپ خود بتا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ جو فاطمہ سے محبت کرنے والا ہوگا، فاطمہ سے محبت کرنے والا ہوگا، اور فاطمہ کی اولاد سے محبت کرنے والا ہوگا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا اور اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ کا، کیونکہ ٹائم میں پابندی کرنی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں، یہ کتابیں پڑھی میرے پاس، صرف میں آگے چلتا جاتا ہوں، آپ کو بتاتا جاتا ہوں تاکہ وقت مقرر جو ہم قریب پہنچ چکے ہیں ادھر اشارہ ہو اور ادھر ہم دعا کی طرف بڑھیں۔ تو میں نے عرض کیا آپ سے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ، فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ سرکار نے فرمایا جو ان کی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سیدہ طیبہ طاہرہ کی اولاد پر قیامت تک، کیا جی، کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ سید جو تھے وہ اصلی تھے، وہ کیا، اور اب جو سید ہیں، ہاں جی، اس میں لوگ کیا کرتے ہیں، بولو بھائی، وہ کئی کہہ دیتے ہیں حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب کتنی بڑی شخصیت ہے، کسی نے کہہ دیا کہ یہ سید نہیں ہے، کسی نے کہہ دیا بھائی سید۔ جب سید میر علی شاہ صاحب کو پتہ چلا آپ تو غوث پاک کی اولاد پاک ہیں، شجرے منگوائے، وہ ہاتھوں کے ساتھ لکھے ہوتے تھے، کپڑے کے ساتھ لکھے ہوتے تھے، میں نے خود زیارت کی، ہمارے گھر موجود ہے، کپڑے پر لکھے ہوتے تھے، نسل در نسل چلتے تھے، آج بھی موجود ہے، آج بھی سند، وہ شجرے آج بھی کیا ہیں، آپ نے منگوا لیے۔ سارا دن سوچتے رہے کل اس شخص کو بلائیں گے جس نے یہ کہا ہے، رات کو جب سوئے تو مقدر کا ستارہ چمک اٹھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، سرکار نے فرمایا میرے علی شاہ سند دکھانے کی ضرورت نہیں، میں کہہ رہا ہوں تم میرے بیٹے ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ تم میرے بیٹے ہو۔ فرماتے ہیں کہ بس آنکھ کھلی تو بتایا لوگوں کو کہ جس نے شجرہ دیکھنا ہو وہ بھی دیکھ لے،
لیکن میرے آقا نے مجھے دیدار عطا کیا ہے، کرم کیا ہے، اور فرمایا میرے علی شاہ میں کہتا ہوں تو میرا بیٹا ہے، میں کہتا ہوں تو میرا۔ تو میں نے عرض کیا کہ سرکار نے فرمایا کہ وہ قیامت تک جو سید ہوں گے شرط یہ ہے کہ وہ سید ہو، کیا ہو؟ سید ہو۔ اور یاد رکھ لیں، میں عرض کر رہا ہوں آپ کو، سیدہ طیبہ طاہرہ کی آل پاک، فرمایا اس پر آگ حرام ہے۔ کیا ہے؟ ایک بار میرے استاد گرامی سے کسی نے سوال کیا کہ حضور بتائیں، آپ کہتے ہیں اور حدیث پاک کہہ رہی ہے کہ سید پر آگ کیا ہوتی ہے؟ اگر کوئی سید گناہ کر لے، کیا کر لے؟ تو وہ تو گناہگار ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں، آپ نے ایک روایت پیش کی، آپ نے فرمایا کہ ایک بار ایک صحابی نے، ایک شخص عرابی نے آ کر حضور سے کہا کہ حضور جو آپ کی آل پاک ہو، اگر ان سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جو ان کی شان کے خلاف ہو تو آقا پھر بھی اس پر آگ اثر نہیں کرے گی، اس پر آگ اثر نہیں کرے گی؟ تو فرماتے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اٹھو، آپ مدینے سے باہر چلے گئے، مدینے سے باہر چلے گئے، جہاں سارا مدینے کا وہ پانی اکٹھا ہوتا تھا جو استعمال شدہ تھا، جو گندا پانی تھا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ پانی دیکھ رہے ہو؟ جی حضور۔ فرمایا یہ پانی کیا ہے؟ صحابہ نے کہا حضور یہ پلید پانی ہے، نجس پانی ہے، لوگوں کا استعمال کیا ہوا پانی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اس کو آگ پر ڈال دیں تو آگ بجھے گی کہ نہیں؟ بولو نا، وہ تو پانی تو نجس ہو گیا تھا، کیوں بجھے گی؟ اس کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ کیا رکھی ہے؟ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا خان کہتے ہیں کہ لوگوں، اگر کوئی سید ہو راستے سے ہٹ جائے، وہ وقت آ جاتا ہے جب مالک انہیں سیدھے راستے پر ڈال دیتے ہیں، جب مالک سیدھے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کی اولاد پاک اور سیدہ، فرمایا سرکار نے کہ قیامت تک جو آپ کی اولاد ہوگی اس پر آگ کیا ہوگی؟ اور پھر ایک اور روایت، حیران ہو جائیں گے، جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے تھے، کیا ہوئے؟ چند منٹ باقی ہیں، امام حسن پیدا ہوئے تھے، عصر کا وقت تھا، کیا تھا؟ سیدہ طیبہ طاہرہ کی جو دائیہ تھی، موضوع جڑ گیا، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی اہلیہ تھی۔ کون تھی؟ اہلیہ تھی۔ وہ بیان فرماتی ہیں، اسماء بنت امس نام ہے، وہ بیان کرتی کہ میں سیدہ کے قریب تھی۔ کیا تھی؟ سیدہ کے قریب تھی، اور میں نے داعیہ کا کام کیا۔ لوگوں، جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہونا ہو، ماں بھی پلید ہو جاتی ہے، بچہ بھی پلید پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ بند کر دینا ذرا، یہ سپیکر بند کر دینا۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر عورت سے جو دنیا میں ہے اس سے خون نکلتا ہے۔ اس سے کیا نکلتا ہے؟ بولنا ذرا، کیا؟ 40 دن تک۔ کتنا جی؟ زیادہ سے زیادہ۔ مفتی صاحب کتنا جی؟ اور کم از کم جب وہ خون بند ہو جائے، جب وہ خون بند ہو جائے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ حضرت اسماء بنت امس کہتی ہیں کہ ادھر امام حسن کا تولد ہوا، رب کعبہ کی قسم، جو چیز عورتوں سے نکلتی ہے یعنی خون اور گندگی، فرمایا کوئی چیز بھی سیدہ کے قریب بھی نہیں تھی، سیدہ کے قریب بھی نہیں تھی۔ اور فرمایا 9 ماہ تک۔ کتنا جی؟ 9 ماہ۔ پہلے بھی جسم جنتی تھا، خوشبو آتی تھی، کیا آتی تھی؟ لیکن
کیا تھا؟ 9 من تک ایک خاص خوشبو تھی، ایک خاص خوشبو تھی۔ فرماتے ہیں، سنیے سنیے توجہ، فرماتے ہیں کہ ادھر کوئی ایسی چیز نہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں، میری بیگم اور آپ کی بھی بیگمیں، اور یہ شرعی مسئلہ اس میں بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہر مہینے پیریڈ ہے، کتنے؟ زیادہ سے زیادہ 10 دن، کتنا؟ کم از کم کتنا؟ 3 دن وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ نماز، بولنا ذرا، یہ جامعہ ترمذی شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ لیکن سیدہ ایسی نہیں ہے، جو تمہاری اور میری عورتوں کے ہاں ہر مہینے بیماری ہوتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے عبادت میں، فرمایا سیدہ کے قریب بھی نہیں جا سکتی۔ سیدہ کے، ابھی کوئی کہتا تھا کہ نہیں وہ خطا، استغفر اللہ، خطا پر تھی یا خطا جب وہ مانگ رہی تھی تو کسی نے کہا تھا نا، فرمایا نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں۔ جب حضرت امام حسن کا تولد ہو گیا، ادھر عصر کی نماز کا وقت ہوا، ادھر نماز کی اذان ہوئی، اللہ اکبر، اللہ، سیدہ اٹھی، سیدہ اٹھی، مصلی بچھایا، مصلی بچھایا، نماز شروع کر دی۔ جب نماز پڑھنے لگی تو حضرت ام ایمن کہتی ہیں اور حضرت اسماء بنت امس کہتی ہیں کہ میں دوڑ کر کریم آقا کی بارگاہ میں چلی گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ عجیب منظر دیکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا دیکھا ہے؟ کہا حضور ادھر امام حسن کی ولادت ہوئی ہے، ادھر آپ کی بیٹی نے مصلی بچھایا ہے اور انہوں نے نماز شروع کر دی۔ سرکار میں حیران ہوں، جب عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو، بچہ پیدا ہو، تو وہ 40 دن تک زیادہ سے زیادہ، کم از کم جب وہ خون رک جاتا ہے تو تب وہ نماز پڑھتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سنو، میری بیٹی کو دوسری عورتوں پر قیاس مت کرو۔ فرمایا میری بیٹی فاطمہ، کیا؟ یہ زہرا ہے، کیا ہے؟ اور زہرا جنت کی کلی کو کہتے ہیں۔ فرمایا لوگوں سنو، دنیا کی کوئی پلیدی میری بیٹے کی قریب، بیٹی کے قریب نہیں آئی۔ فرمایا جیسے جنت کی حور ہوتی ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے حور کی صورت میں سیدہ کو زمین پر اتارا، سیدہ کو زمین پر۔ یہ سیدہ کی شان ہے، یہ سیدہ کی، اس پر قرآن پاک کی آیات ہیں، لیکن وقت مقرر ہے۔ آخری بات، ہم اپنی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت سے دور رکھا ہوا ہے۔ میری بیٹیاں، آپ کی بیٹیاں ہر روز چھت پر جاتی ہیں، جاتی کہ نہیں جاتی؟ جاتی ہیں نا بھئی، کام ہوتا ہے، کپڑے ڈالنے، لینے، یہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو اللہ نے شان یہ عطا فرمائی تھی کہ جب سے پیدا ہوئی، یہ بیٹیوں کو بتانا، جب سے پیدا ہوئی، نہ آسمان نے، نہ سورج نے، نہ فرشتے نے، نہ فرشتے نے، نہ کسی اور نے آپ کا ننگا سر نہیں دیکھا۔ ایک بار میرے آقا نے فرمایا تھا کہ علی، جی حضور، پہلے صحابہ سے کہا کہ مجھے بتاؤ عورت کا معنی کیا ہے، عورت کا؟ صحابہ نے سر جھکا لیے، انہیں آتا تھا، معنی آتا تھا، لیکن جب حضور پوچھتے تھے تو وہ سر جھکا لیتے تھے، کہتے تھے واللہ اعلم ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا علی جاؤ میری بیٹی فاطمہ سے پوچھ کر آؤ عورت کا معنی کیا ہے۔ تو حضرت مولا کائنات گھر گئے، کہا آپ کے بابا حضور نے بھیجا ہے، عورت کا معنی بتائیں۔ فرمایا عورت اس کو کہتے ہیں، عورت اس کو کہتے ہیں
جس کو کبھی کسی غیر محرم نے نہ دیکھا ہو۔ عورت کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ سیدہ کے بارے میں جب سے پیدا ہوئی نہ کسی آسمان نے آپ کا سر نہیں دیکھا۔ سیدنا جبریل امی آتے کھڑے ہو جاتے، فرماتے ہیں کہ ان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ طاقت رکھی تھی کہ ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں، پردے ہٹ جاتے ہیں جب چاہیں، اگر دروازے سے آئیں تب بھی، چھت سے آئیں تب بھی، لیکن فرماتے ہیں جبریل امی یوں کھڑے، اور ایک بار سیدنا جبریل امی آئے فوراً واپس چلے گئے، حضور سے ملاقات نہیں کی۔ تو فرماتے ہیں سرکار نے پوچھا جبریل امی ایسا کیوں؟ کہا حضور مجھے شرم آتی تھی، اس لیے کہ سیدہ آپ کی بارگاہ میں حاضر تھی، مجھے گمان یہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے سر کا دوپٹہ ہٹا ہوا ہو اور میری نگاہیں پڑ جائیں، حالانکہ فرشتوں میں ایسی بات نہیں ہوتی جو انسانوں میں ہوتی۔ اتنی پکیزہ ہے میرے نبی کی بیٹی، میرے نبی کی۔ ہم بھی اپنی بیٹیوں کو بتایا کریں۔ اس لیے آخری بات میں نے عرض کی کہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو جو مشہور روایت ہے اس کے مطابق آپ نے فرمایا، ایک خاص خادمہ تھی، ان کو بلایا، کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ کوئی مرد نہ دیکھے، جنازہ کوئی مرد۔ بعد اوقات پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا کہ سیدہ کا جنازہ صحابہ اکرام نے نہیں پڑھا، بعد روایتوں میں آیا ہے اتاری صاحب کہ سیدنا صدیق اکبر نے جنازہ پڑھایا، بعد روایتوں کے اندر۔ لیکن مستند روایت جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی جھگڑا نہیں تھا، آپ ناراض نہیں تھی جس طرح وہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نکاح میں اپنا جنازے میں شامل نہیں ہوئے تھے، ایسی بات تھا کیا؟ آپ فرمانے لگی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا جنازہ بھی کوئی نہ دیکھے۔ وہ جو آپ کی خادمہ تھی اس نے کہا کہ میں نے فلاں جگہ پر دیکھا ہے کہ وہ بانس لے کر چارپائی پر جنازے پر لگا دیتے ہیں اور اوپر بڑا کپڑا ڈال دیتے ہیں تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ آپ فرمانے لگی کہ ہاں یہ اچھا ہے۔ پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ کو بلایا، فرمانے لگے کہ سنو، جب میں اس دنیا سے جاؤں میری روح پرواز کر جائے تو پہلی بات یہ ہے کہ ہر ایک کی کون نکالتا ہے؟ وہ بولو تو صحیح یار، اگر میرا گلا جواب دے گیا تو آپ تو ہے نا جی، کون؟ سیدہ کی نہیں، سیدہ کی۔ جب اللہ پاک نے آرڈر دیا، فرمایا جبریل امی جا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جا سیدہ کی روح مبارک کو لے آ، سیدہ کی روح مبارک کو لے آ۔ جبریل امی سر جھکا لیا، جبریل امی نے سر جھکا لیا۔ رب العالمین جو دلوں کی جانتا ہے وہ تو شان بتانا چاہتا تھا، فرمایا جبریل امی تو بری الذمہ ہے، آج تک ہر ایک کی روح تو نے نکالی ہے، نبیوں کی بھی، ولیوں کی بھی، صدیقوں کی بھی، شہیدوں کی بھی، لیکن فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ اعزاز ہے کہ کوئی فرشتہ نہیں جائے گا، میں روح کو آرڈر دوں گا، میں روح کو خود آرڈر دوں گا، اور روح ادب سے، احترام سے، ہاں جی، شان سے آپ کے جسم مبارک سے جو کل نفس ذائقۃ الموت کا جو امر ہے وہ پورا ہوگا۔ فرماتے ایسا ہی ہوا۔ فرماتے اس سے پہلے سیدہ طیبہ طاہرہ آپ جو تھی فرمانے لگی کہ میرا جنازہ جب رات ہو جائے، آدھی رات ہو جائے اور سارے لوگ سو جائیں تو میرا جنازہ اٹھانا، میں چاہتی ہوں، مثال دینا چاہتی ہوں امت کی عورتوں کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وہ ہے جس کا جنازہ کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا۔ فرماتے آدھی رات کے وقت، آدھی رات کے، ایک روایت میں صرف خونی رشتہ دار، محرم، کیا
چند گنتی کے افراد، کسی نے 17 لکھے، کسی نے، ایک روایت کے مطابق صحابہ کرام بھی اس میں شامل ہوئے۔ وہ جنازہ اسی طرح بنا دیا گیا، چادر جو تھی وہ ڈال دی گئی، آپ کا جنازہ وہاں پہنچا، اور صحابہ کرام کیونکہ سیدنا صدیق اکبر یارغار مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر وہاں پر موجود تھے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ جو تھے مصلی پر آئے، جب پیچھے دیکھا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کھڑے تھے، ہاتھ پکڑا، فرمایا کہ حضور نے آپ کو امامت پر کھڑا کیا تھا، مسجد نبوی میں نماز فرض کا امام بنایا تھا، تو میں آپ کو اس جنازے کا امام بھی بناتا۔ یہ روایت بھی موجود ہے۔ تو اس طرح آپ کا جنازہ ہے۔ تو اس میں یہ چیز میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ ہم بھی اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو کم از کم ایک کتاب ہی لے لیں سیدہ کی سیرت پر، کہیں کہ بیٹیوں یہ پڑھو، دیکھو میرے نبی کی بیٹی کی شان کیا ہے، دیکھو میرے نبی کی بیٹی کی کپڑے جو پہنے ہوتے تھے کئی جگہ سے پابند لگے ہوتے تھے، کئی جگہ سے کیا لگے ہیں؟ اس کا معنی یہ نہیں کہ گھر میں کچھ نہیں تھا، گھر میں وہ چاہتی تو زمین سونا بن جاتی۔ وہ جو یہودی لوگ آ گئے، عورتیں آ گئیں، کہنے لگے کہ حضور مہربانی، ہم آپ کا دین تو قبول نہیں کیا، لیکن ہمارے ہاں اپنی بیٹی کو بھیج دیں، عورتوں کا اجتماع ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری عورتیں دیکھنا چاہتی ہیں کہ آپ کی جو بیٹی ہے وہ ہمارے گھر میں آئے، وہ بھی دیکھیں، آپ کی بیٹی کا کردار دیکھیں، آپ کی بیٹی کی صورت دیکھیں، ہماری عورتیں بھی پردے میں آپ بھیج دیں۔ تو فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ یہ یہودی لوگ ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ تو مذاق اڑائیں گے، بیٹی کے کپڑے کیا ہیں؟ پابند لگے ہوئے، سارا کچھ اللہ کی راہ میں بانٹ دیا ہے، اپنے کپڑے تک نہیں لیے، اپنے کپڑے تک، اور وہی پھٹے پرانے کپڑے وہاں پر کیا پابند لگے ہیں۔ تو سرکار آتے ہیں، فرماتے ہیں فاطمہ یہودیوں کی دعوت ہے، ممکن ہے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے، آپ جانا چاہتی ہیں؟ آپ جانا چاہتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضور، ابا حضور میں تو جانا چاہتی ہوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ مذاق اڑائیں ہمارے دین کا، اسلام کا۔ تو سرکار نے فرمایا پھر کیا کرنا چاہتی ہو؟ تمہیں کپڑے لے کر دے دوں، جوڑا بنا کر دے دوں؟ ابھی حکم دوں غلاموں کو؟ کہا نہیں حضور ایسا نہیں ہے، ایسا اگر کردار اچھا ہو، اندر اچھائی ہو، اندر کیا ہو تو دیکھنے والا دیکھتا ہے، اس کو کوئی چیز ایسی نظر۔ فرماتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ میرے نبی کی بیٹی جب وہ عورتیں لینے کے لیے آئیں، آپ نکلیں، ارد گرد عورتوں نے، مسلمان عورتوں نے جو تھا وہ دائرہ بنا لیا تاکہ پردہ بن جائے، تاکہ درمیان میں سیدہ ہیں، چلتی جا رہی ہیں، آگے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ سیدہ آ رہی ہیں، نبی کی بیٹی آ رہی ہے، محمد مصطفیٰ کی بیٹی آ رہی ہیں۔ جب وہ آئیں، دیکھا آپ نے جو لباس پہنا ہے نا، جو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے سبحان اللہ۔ جو عورت دیکھتی ہے کیا کہتی ہے؟ سبحان اللہ۔ جب آپ اندر تشریف لائیں، لے گئی تو ہر ایک آپ کے کپڑے کو چیک کر رہی تھی، یہ کپڑا کہاں سے آیا ہے، یہ کپڑا، یہ موتی کہاں سے لگے، جو اوپر کام ہوا ہے یہ کہاں سے ہوا ہے۔ آپ فرمانے لگی ہم نے کوئی کام نہیں کروایا، وہ سب کام اسی نے کروائے، ہاں جی سب کام اسی نے کروائے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جتنی عورتیں تھیں سب نے کلمہ پڑھا، سب نے کلمہ پڑھا، اور جن عورتوں کے شوہر مسلمان ہو گئے ٹھیک ہے، جن کے مسلمان نہ ہوئے انہوں نے اپنے شوہر چھوڑ دی۔ ایک اور دعوت جو شادی تھی قریش کی، کس کی؟ وہ بھی آ گئے، چلو ہمارا دینی رشتہ نہیں ہے لیکن خونی رشتہ تو ہے نا، خونی رشتہ تو آپ اپنی بیٹی کو شادی پر بھیج دیں، شادی پر بھیج دیں۔ کیا ہوتا ہے؟ حضور جاتے ہیں، آپ فرماتے کہ بیٹی اس طرح دعوت ہے، تو آپ فرمانے لگی کہ مجھے اپنی فکر تو نہیں ہے لیکن دین اسلام کی فکر ہے، کوئی بات نہ کر دے۔ آپ نے فرمایا بیٹی تم جاؤ، کوئی بات نہیں کرے گا۔ جب آپ وہاں پہنچتی ہیں فرماتے کہ آپ کا لباس ایسا ہے، آگے بھی ہورے ہیں پیچھے بھی ہورے ہیں، اتنا قیمتی لباس ہے
کہ تصور سے باہر ہے، جو دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھتا جاتا ہے، کہتا جاتا ہے کہ فاطمہ تو بھی سچی ہے، اور تیرے والد جو دین لائے ہیں وہ بھی سچا ہے۔ مصطفیٰ جان